جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے بنا دی، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے بنا دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے، تیز ہواؤں میں دیے جلانے کا پھر یقین، میں دشمن کے سینے سے کلیجہ نکال کے کھا جاؤں گا جی، مزید نہیں پڑھ پا رہا، مزید نہیں لڑ پا رہا، مزید نہیں مطالعہ کر پا رہا، دل نہیں کر رہا، واپس لائیں اس کو، اس کی بڑی کاٹ کاٹنی پڑتی۔ الإسلام جميل حقا هذا ليس پہلی اور آخری چیز انسان کو اگر کھڑا کرتی ہے، طوفانوں میں اتارتی ہے، ان بلاؤں کو منہ دیتی ہے، جنگیں لڑتا ہے انسان اپنے آپ سے، اللہ کے صبر نفس کے خلاف، اپنے نفس کی گلاٹیوں کے خلاف، نفس کی بدماشیوں کے خلاف، نفس کے کبر کے خلاف، نفس کی حسد کے خلاف، نفس کے مزاج اور طبیعتوں کے خلاف، نفس کی تعصب کے خلاف، نفس کے افراد و تفرید کے خلاف، نفس کی ان ساری اندر کی باطنی امراض القلوب کے خلاف، دشمنیوں کے خلاف، عداوتوں کے خلاف، ان خنجروں کے خلاف جو سینے میں بھی تھے اور چھاتیوں پہ بھی اور کمروں پہ مارے لوگ ہیں، وہ زندگی کیا جو زخمی نہ ہوئی ہوگی، ان الفاظوں کے خلاف جو بے رحم لوگوں نے کہتے ہوئے لحاظ بھی نہیں کیا۔ صبر اپنی نظریے، اپنی سوچ کے لیے اپنے وطن کو چھوڑنے کے خلاف، اپنی برادری کو چھوڑنے کے خلاف، اپنی لغت کو چھوڑنے کے خلاف، اپنی زبانوں کو چھوڑنے کے خلاف، اپنی تہذیب کو چھوڑنے کے خلاف، اپنے خاندان کو چھوڑنے کے خلاف، اپنی مقصد اور ویژن کی خاطر خود کو غرق کرنے کے لیے صبر، کنویں میں یوسف علیہ السلام کا صبر، وہ صبر کہ جب صدیاں کاٹی اس امام نے اس جیلوں میں وہ صدیاں کاٹی، اس اپنی عزت کی حفاظت کے لیے جیل میں چلے جانے کا صبر، اور اس کے باوجود بھی صدیوں کے بعد جب ایک کو رہائی ملی تو انہیں کیا بادشاہ میں جا کے کہیں کہ میرا بھی یہ مسئلہ ہے، میں نے یہ کام نہیں کیا، وہ بھول گیا، لوگ بھی تجھے بھول جائیں گے، صبر، دنیا بھلا دے گی تیری محنتوں کو، صبر، اولادوں کی ان اپنے شاگردوں، اولادوں، اپنے ماتحت لوگوں کے اس بدتمیزیوں کے خلاف صبر، استاد کا وہ جو قد اور کاٹ ہے اس کو نہ سمجھ، اس استاد کا درد، روز ہمارے مشائخ کا صبر، روز ان کمزور ٹانگوں پہ وہ کتاب لے کے آ کے پھر کتاب کھولتا ہے اور صداقت، عدالت، امانت کا پھر سبق پڑھاتا، صبر، حبس النفس، نفس کو پھر سے کہنے کہ تو خدا نہیں ہے، پھر سے اس بندگی کو اپنانے کا صبر، اپنی منزل کو نہ پانے کے بعد چلتے رہنے کا صبر، تنقیدوں کے بازار گرم ہوں گے تیرے خلاف اور صبر بیٹھائے گے، رعایا ملنے سے پہلے کہ امام کا صبر، لوگوں کے دلوں میں، قوم کے دل میں دھڑکن اور احساس بننے تک کا صبر، اداروں سے دھکے دے کے باہر نکالنے کا صبر، ایک عالم دین کا اس گندی تہذیب میں جا کے پھر قرآن حدیث پڑھانے کا صبر، پھر سر جھکا کے ذلیل ہو کے آنے کا صبر، اللہ کی خاطر اس تواضع کو اپنانے کا صبر، 3 بر اعظموں پہ راج کرنے کے بعد، علم کی وہ نوابی رکھنے کے بعد پھر ہار جانے پہ پھر کڑا کرنے کا صبر، اقلیت کے ٹیگ لگائے گئے اس کے بعد بھی محنت کرنے کا صبر، اپنوں کو سمجھانے کے لیے صدیاں خاموشی اختیار کرنے کا صبر، پھر ایک دن علامہ صاحب کی طرح خون بہانے کا صبر کہ یہ زمین اس کے قد کا بوجھ نہ اٹھا سکی، آسمان والے نے بلا لیا اس کو، صبر، علامہ صاحب کی تقریریں سنتے ہوئے تنہائیوں میں ان آنسوؤں کی صبر، اور پھر میدان میں اترنے کا صبر، پھر گرنے کے بعد کھڑے ہونے کا صبر، سیدھی ٹانگ کاٹیں گے تو دوسری ٹانگ کاٹنے آ جائے گا، پھر کھڑے ہونے کا صبر، بیوی نہ سمجھ سکی کہ قوم کو درس تبلیغ کی ضرورت ہے، پھر گھر سے بھی بیویوں کو اکیلے چھوڑنے کا صبر، میدان میں آنا، خاندان نہ سمجھ سکے کہ جس کے سینے کے اندر یہ روح اتر جائے وہ بستر کے ساتھ نہیں اپنا تعلق رکھ سکتا، وہ تو میدان ہے، اپنے شریکوں کو اپنا منہج نہ سمجھانے پہ خاموشیوں کا صبر، اپنے ساتھ کے لوگ ضائع ہو کے دیکھتے، ایک امام، ایک قائد کی سامنے پوٹینشلوں کو ضائع ہوتے دیکھنے کا صبر، لوگوں نے کم پر استقرار کر لیا اس پر صبر، معین مقید ہو کے تقلیل اپنا لی اس پر صبر، لوگ ایک لیڈر کا غم نہ سمجھ سکے اس کا صبر،
जब वो सीख रहा था और जमा कर रहा था, तब भी आंसू नहीं बहा सकता, क्योंकि लोग कदर नहीं करेंगे। और जब किसी मकाम पे खड़ा हो तो तब भी नहीं रो सकता एक कायद, क्योंकि वो कमजोरी और ज़ौफ़ कहलाएगी उसकी। आंसुओं को ज़ब्त करने का सब्र, ताबीर सही इस्तेमाल करने का सब्र, इंतजार करने का सब्र, इंतजार करने का सब्र। मेरे नबी के भीगे हुए खून में डूबे उन जूतियों के अंदर सब्र जो ताइफ वालों ने किया, उसने फिर भी माफ कर दिया। फिर उसका ज़र्फ और सब्र, जिस घर से निकाला उन्होंने उसको, वापस आके उसने फिर वही शान दिखा दी। मैं जान दिया, मेरे नबी ने जाने दिया उसको सब्र। बदले नहीं लिए मेरे नबी ने ये सब्र। रोता रहा तन्हाइयों में बैठ के कि मैं लड़ने नहीं आया था, इन्होंने फिर भी मेरी बात नहीं सुनी। सब्र। सिर्फ मैं कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह कहने आया था, तुफलिहु तमलिकुल अरब वल अजम, सिर्फ ये कहने। 30 किलो की ओजड़ी के नीचे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन का सब्र था। कौम के बच्चों को उसकी कुर्बानी का एहसास ना हो सका, इस पर हमारे असातिज़ा, हमारे मशाइख की खामोशी का सब्र। कौम ने गैरों के शियार अपना लिए, उस पर सब्र। वक्त की नजाकत में सख्त जुमले नहीं बोलने का सब्र, मजमे में गैर जिम्मेदार बात नहीं करने का सब्र। ये जिंदगी का पहला निस्फुल दीन है सब्र। इदारे के लिए चंदा मांगने का सब्र, अमीरों के आगे दीन की खातिर दलील होने का सब्र, ज़कात खोर के टाइटल लगवाने का सब्र कि तू ज़कातें खा गया दीन का काम करते हुए, ये ताने सुनने का सब्र। महफिलों में से तेरा जिक्र ही गायब हो जाएगा, हक के रास्ते पे ये सब्र। एक दिन सच्चाई के वो मुजाहिद तुझे अपनाएंगे, लेकिन उस काफिले तक मिलने तक का सब्र। बड़ा काटनी पड़ती है बच्चों उस मकाम तक पहुंचने के लिए, बहुत सब्र। कौम को बहुत रोकना पड़ता है अपने, और जितने सालों की खामोशी के बाद फिर से अपने मनहज का इज़हार करने का सब्र, और शुजाअत और बहादुरी को अपनाने का फिर सब्र, उन जेलों की काट का सब्र, और हर चीज की नजर होने का सब्र। आज मुझे समझ में आता है क्यों बड़े बातें नहीं करके गए। अगर वो बातें कर जाते तो हम डर जाते। हमारे कायदीन का सब्र जो खामोशियां बना के चले गए, मगर दुख नहीं बयान किया उन्होंने वो सब। और दूसरी बड़ी कुल्ली है इंकलाब की और जीत की, वखानु बिआयातिना युकिनून, यकीन जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने बना दी। जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी। जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बहक गए। यकीन, तेज हवाओं में दिए जलाने का फिर यकीन, आफताब को एक आफताब दिखाने का फिर यकीन, किताबों के सामने एक कलाम बनने का यकीन, वसवसों के अंदर से निकल के यकीन की एक दलील बनने का यकीन। अल्लाह 600 पर वाला उतारेगा मेरे लिए ये यकीन। वो रिफत तुझे एक दिन नसीब होगी यकीन। मैं दुश्मन के सीने से कलेजा निकाल के खा जाऊंगा ये वो यकीन कि वो 300,000 के सामने घबराए नहीं। टूटी हुई हालत के अंदर भी आप सल्लम का यकीन ये अंधेरे चले जाएंगे एक दिन। ममय्यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, अल्लाह 4 बंद दरवाजों में से 5वां खोलेगा यकीन। अल्लाह मेरे भाइयों को मेरी आवाज सुनवाएगा एक दिन यकीन। इखलास मंडी में इखलास सबसे ज्यादा कीमत लगवाएगी ये यकीन। नक्कालों को हराऊंगा एक दिन यकीन। नक्कालों को हराएंगे एक दिन ये यकीन। असल मुआद एक दिन जीतेगा ये यकीन। ये दुश्मनियां जर्रे बन जाएंगे एक दिन ये यकीन। अल्लाह उस नाचीज को समंदर बना देगा एक दिन ये यकीन। अल्लाह मेरे गुनाह के बाद भी, हमारे गुनाह के बाद मुझे बुरहना नहीं करेगा माशरे के आगे ये यकीन। मक्के से एक दिन इंकलाब आएगा ये यकीन। मैं उस सच्चाई से जो मैंने अपने इलाके युकालु लहू वो के अंदर जो मैंने सुना था ना उस काफिले से कि कोई हक भी होता है कहीं, मैं उस हक से एक दिन मिलूंगा ये यकीन। आज रास्ता नहीं दिख रहा, अल्लाह रहबर भी देगा, दलील भी देगा, साजा भी देगा, रास्ते भी देगा,
اللہ مجھے ہمت بھی دے گا کہ یہ یقین، یہ زندگی یقین اور صبر کا ہی مصداق ہے یارو۔ اللہ تعالیٰ اگر کہیں پر کہانی رکی بھی ہے یا پھنسی بھی ہے یا پہنچ گیا اور بھوک ختم ہو گئی ہے اور اب اوپر کی سطح کے اوپر جو ہٹ لگی تھی اور اب وہ اللہ کے پاس آ کے پوری ہو گئی اور آگے نہیں بڑھ پا رہا، مزید نہیں پڑھ پا رہا، مزید نہیں لڑ پا رہا، مزید نہیں مطالعہ کر پا رہا، دل نہیں کر رہا، واپس لائیں اس کو اس کی طرف۔ بڑی کاٹنی پڑتی۔ اللہ تو انسان کو آسانی سے مل جاتا ہے، مگر اللہ کے ساتھ اس تعلق کو قائم کر کے دنیا کے اندر اس کے نام کو، اس کے دین کو، لوگوں کی تکلیفوں کو، ان سب کو درست کرنے کے لیے اس لیے انسان کو اللہ نے بھیجا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس میں بھی احسان کا درجہ بھی صبر اور یقین۔ اس لیے علم اپنی ابتدا میں تو علم ہے، اپنی انتہا پر اس کی تعبیر یقین سے کرتا ہے۔